بیان کریے، پیش کریے۔ آپ نے سب سے پہلے، اور میں بالکل سچائی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ توحید کا مطلب اس روئے زمین پر وندنا کے لائق، پوجا کے لائق، پرستش کے لائق، اپاسنا کے لائق، ورشپ کے لائق صرف اور صرف ایک ذات ہے، بس۔ کیا ویدوں میں یہ بات نہیں ہے؟ لیکن معاف کریے گا، ہمارے پنڈت، ہمارے سوامی، مذہب کے جانکار اس بات کو کھل کر سامنے نہیں رکھتے۔ اسی طرح مزاروں پر، قبروں پر، آستھانوں پر اگر کوئی مسلمان جا کر اپنی پیشانی جھکاتا ہے، اس کو ایشور کا درجہ دیتا ہے، اس کو لاڈ اور گاڈ مانتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، اس سے پرارتھنا کرتا ہے، تو کیوں ہمارے مولانا اور مولوی کھل کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ سراسر غلط ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مورتیوں کی پوجا صحیح نہیں ہے، وید اس کی اجازت نہیں دیتے، تو خدا کی قسم ایسے ہی مزاروں پر جا کر جو اس کی پوجا اور پاٹ کی جاتی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ لیکن دونوں اپنی اپنی بات کیوں چھپاتے ہیں؟ ہمیشہ حق کو چھپایا گیا ہے صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے دھندے کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے۔ اور اس کے آگے کی بات ذہن میں رکھیے، اگر اس مالک اور خالق کا صحیح تصور انسانوں کے دل و دماغ میں نہیں بٹھایا گیا، آپ بھول جائیے انسانیت کو کرپشن سے نہیں روک سکتے۔ مسلمان کیوں ظلم کرتا ہے؟ مسلمان، ابھی جس کی بات کی ہم سے پہلے جو عالم آئے تھے انہوں نے بات کی، عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، مسلمان کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ سوامی جی نے بھی وہ بات رکھی کہ شادی کے نام پر کیسا کیسا ظلم ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کون سا وہ پاور ہے جو اس انسان کو ظلم کرنے سے روک سکتا ہے؟ صرف ایک تصور ہے، ایک خیال ہے کہ اگر ہم نے رات کے سناٹے میں بھی کسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے چاہے کوئی نہ دیکھے، اور وہ ہے ایشور، پرمیشور، لاڈ اور گاڈ۔ اگر ہم نے یہاں چھپ کر بھی ظلم کیا ہے تو ہمیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ یہ تصور بٹھانا عوام کے اندر، پبلک کے اندر، ہر قسم کے لوگوں کے اندر یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کرپشن نہیں روکا جا سکتا ہے۔ آپ آواز لگاتے رہیے انسانیت کی، پیار کی، پریم کی، محبت کی، لیکن انسانیت کا دل اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسے پتا نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور وہ طاقت کون سی طاقت ہے؟ وہ ایشور کی طاقت ہے، لاڈ اور گاڈ کی طاقت ہے۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ آج تک کی تاریخ شاہد ہے، بڑے بڑے ظالم و جابر، بڑے بڑے ستمگر اور بڑے بڑے حکمراں اور بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب پہ بندے خاک ہو گئے، ان کا ظلم مٹ گیا۔ لیکن کوئی یہ سوچے کہ ان کے ظلم کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس کا مطلب سارے مذہب جھوٹ ہے، سارے مذہب بکواس ہیں، سارے مذہب کرپٹڈ ہیں۔ کہاں فیصلہ ہوگا اس ظالم کا جس نے ظلم کیا ہے اس مظلوم اور غریب پر جو بیچارہ سسک سسک کر مر گیا؟ وہ ظلم کر کر کے، اتیاچار کر کر کے اپنا نام روشن کرتا رہا، اور وہ مزدور، وہ کسان، وہ دلت، وہ پچھڑا آدیواسی اور گاؤں کا رہنے والا غریب اور مسکین سسک سسک کر مر گیا۔ ظلم کہاں ہوگا؟ دنیا میں تو نہیں ملا اس مظلوم کو ظلم، اس کو انصاف کون دلائے گا؟ اگر ایشور بھی انصاف نہیں دلا سکتا ہے تو پھر وہ ایشور نہیں ہے، وہ لاڈ نہیں ہے، وہ گاڈ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ بھی ظلم کرنا شروع کر دے
اور ایشور بھی ظلم کرنا شروع کر دے تو دنیا کے اتنے بڑے مظلوموں کو کون انصاف دلائے گا؟ کہاں ان کو نیائے ملے گا؟ کہاں ان کو جسٹس ملے گا؟ کون سی وہ عدالت ہے جہاں جا کر وہ کہے کہ ہم پر ظلم کیا گیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے؟ یہ وہ تصور ہے اسے ہمیں پیدا کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سنگدل، آج شاید کبھی کبھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے سننے میں، راجستھان کے کسی علاقے میں کہیں کسی نے بچی کو لدا کے زندہ دفن کر دیا، لیکن پوری دنیا میں ایک اتنا تو احساس ہے کہ اگر کوئی بچے کو زندہ مار رہا ہو جس کے اندر ذرا سے بھی دیا اور رحم ہے، وہ اپنی جان شاید دے دے گا لیکن بچانے کی کوشش کرے گا وہ۔ لیکن اس دور میں یہ مرض عام تھا، لیکن آپ نے جب یہ تصور پیش کیا کہ اے انسانوں، تم چاہے جہاں جاؤ تمہارے ظلم کی ایک ایک پائی کا حساب ضرور ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے انسانوں، سن لو ایشور کے اس کتھن کو کہ تم میں سے جو بھی ذرہ برابر اچھا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور تم میں جو ذرہ برابر بھی غلط کام اور برا کام اور ظلم کرے گا اس کو اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ یہ تصور جب پیش کیا گیا، مکے کے اندر ایک طرف اتنے خطرناک قسم کے لوگ، دوسری طرف جب آپ نے یہ آواز لگائی کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اس کو حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ دنیا کھیل و تماشا نہیں ہے، یہ دنیا بازیچے اطفال نہیں ہے، یہ دنیا کسی مداری کا کوئی کھیل نہیں ہے کہ آئے کھایا پیا مر گئے اور ختم۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اللہ کا یہ فرمان ہے، اے انسانوں، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ہم نے یہ سب بیکار، بے فائدہ، بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔